لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. الحمدللہ اللہ کا بہت فضل ہوا، اللہ کا بہت کرم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں رمضان مبارک کے قریب کر دیا۔ صرف حدیث رحمت کے طور پر انسان نے تصور کر لے کہ پچھلے سال کیسے ہی افراد تھے جو رمضان میں ہمارے ساتھ اور آج ہمارے ساتھ ہیں۔ کم سے کم اور کچھ نہیں تو ہر ایک کے ذہن میں ایک شخص تو ایسا آ ہی جائے گا پچھلے سال کے ساتھ اور اس سال کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہم پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے قریب کر دیا۔ 8 دن کا معاملہ ہے انشاءاللہ کہ جمعے کو یا ہفتے کو تراویح کا معاملہ ہوگا، گھنٹے کو اتوار کو روزے کا معاملہ ہوگا۔ یہ خاص ایک صورت کا معاملہ ہوگا اللہ یہ اللہ کا فضل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دنوں میں جو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اس کے الفاظ یہ ہیں، مفہوم یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے اوپر عظمتوں اور برکتوں کا اللہ کی رحمتوں والا مہینہ جو ہے وہ سارا ہونا چاہتا ہے، یعنی آیا چاہتا ہے اللہ کی رحمتوں کا مہینہ۔ اس کی وضاحت علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حدیث سے بتا کہ جب رمضان جو ہے وہ داخل ہو رہا ہوتا ہے، جب رمضان شروع ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہاں بڑی ایک اہم بات ہے اس حوالے سے کہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ ہمارا سارا سال مقابلہ رہتا ہے شیطان سے، یہی تو ہے ہم کو ماننے کی ہے۔ یعنی میں صبح اٹھنا چاہتا ہوں نماز کے لیے، میرا نام مجھے دیتا ہے، شیطان اس میں کہتا ہے کہ نہیں سویا ہے، کوئی بھی بات کرتا ہے شیطان اس میں بس سے بزی کرتا ہے، میں کوئی برائی کرتا ہوں تو شیطان کی وجہ سے، یعنی شیطان اس کو مجھے اکساتا ہے۔ تو یہ جو ہر وقت ہے میرا اس کے ساتھ ایک جنگ کا معاملہ ہے اور جس کے بارے میں سبحانہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان عدو لکم، یہ شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے، فاحذروہ، اس کے بارے میں چکنے رہو، اس سے یعنی ہر وقت جو ہے وہ اس سے آشنا رہو کہ تمہارا دشمن ہے۔ اسی دشمن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے اب یہ اللہ ہی کے یعنی اللہ کی طرف سے فیوریزم ہے، چاہے جاری ہے اللہ ہمارے ساتھ، الحمدللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دشمن کو جو ہمارا دشمن ہے اس کو قید کر دیتے ہیں۔ مثالیں دی جاتی ہیں، آپ کو بیٹھنے کے لیے بلا دیا جائے اور کہا جائے کہ فلٹر سارے جو ہیں وہ اٹھا دیے، اب آپ کوئی بھی کال ماریں گے تو وہ چکا ہی ہوگی، چکا ہی ہوگی، کوئی کیش نہیں ہوگا، کوئی آؤٹ نہیں، بس آپ کو بیٹھنے کا۔ یہ مثال ہے، دوسری مثال یہ ہے کہ آپ کو ریل اتار دیا جائے مدد مقابلے اور اس مدد مقابلے کے ہاتھ کو باندھ دیا جائے کہ کو مار، یعنی یہ فیوریزم، یہ جو جاری اسے ہم عام اور یہ کہتے ہیں الفاظ میں کہ اللہ کی رحمت ہے کہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے شیاطین کو قید کر دیا تاکہ اب ہمیں بس نقصان کیجیے۔ ایک تو رحمت یہ ہے اور دوسرا برکتوں والا ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر ہم نے اس مفہوم کا جو ہے آج ہوتا ہے مطلب ہے ہم کثرت کو برکت سے تعبیر کر دیتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کثرت ہی برکت ہے۔ برکت اس چیز کو کہتے ہیں جس کی قلت سے بھی انسان کے دل کو سکون آ جائے، یعنی وہ قلیل جس سے مراد پوری ہو جائے اور جس سے اکتفا ہو جائے، یہ کہیں بہتر ہے اس سے جو کثرت سے ہے لیکن اس سے ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ ہمارا عمومی معاملہ یہی ہے کہ شاید ایک وقت میں ہم نے سیلری کا آغاز کیا تھا 300 روپے سے، 600 روپے سے، 3000 روپے سے، آج ہماری سیلری جو ہے وہ 3 لاکھ 30 لاکھ تک جا چکی ہے، لیکن سکون ہے ہی۔ وہ 30,000 میں بھی ضروریات پوری ہوتی تھی، 300 میں بھی ضروریات پوری ہوتی تھی، 3000 میں بھی ضروریات پوری ہوتی تھی اور آج 3 لاکھ اور 30 لاکھ میں بھی ضروریات پوری ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے کہ ہم نے کثرت کی طرف نظر رکھی اور برکت سے محروم ہو گئے۔ تو یہ مہینہ جو ہے اللہ کی خاص رحمت کا ہے، یہ فیوریزم کی بیانی کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ اور برکت یہ ہے کہ ایک
अमालों का सवाब जो है वो बढ़ा दिया, 10 गुना, 70 गुना, 700 गुना। ये अल्लाह के जनाब ने जो जिसका जितना इखलास होगा वो बढ़ा दिया। बल्कि एक मिसाल देखी जाती है आमतौर पर कि जवानों को प्रोवोक करने के लिए, जवानों को उभारने के लिए बात की जाती है। हमारे साथ बात करते हैं, देखो जो जन्नत के दर्जे हैं, जो आला दर्जे की जन्नत थी, उसका जो ट्रेन थी ना, उस पर नौजवान सवार थे, पूरा सवार नहीं, वो नौजवानी में निकल गए और एक बार वो ट्रेन छूट गई। अब उसका वो जन्नत का आला दर्जा है, वो नौजवान को हासिल। आज के उस नौजवान के पढ़े हुए तहज्जुद के 2 नवाफिल, बुढ़ापे में पढ़े हुए शायद 80 नवाफिल के भी बराबर हो या उससे ज्यादा अहमियत है। ये बात हो रही थी कि बरकत, यानी इस माह मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमाल के दर्जात, अमाल के जो सवाब हैं, उनकी जो जज़ा है, उसका अजर बढ़ा दिया। एक अमल का बना जो है वो अजर जो है वो बढ़ा दिया जाता है 70 गुना। और कैसे बढ़ा दिया जाता है? नफिल नमाज का सवाब जो है वो फर्ज के बराबर हो जाता है, फर्ज का नमाज के बराबर जो है वो 70 नमाजों के बराबर हो जाता है। ये तो आम। अच्छा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर, खैरुम मिन अल्फ शहर। वो खैर कितना है, किसका है, कितना होगा, ये हर एक के लिए मुख्तलिफ है। अब हमारे यहाँ ये बात चल जाती है, ये बेचारा आपकी बात की मौजूदात है, थोड़ा सा हवाला हो जाए कि लैलतुल कद्र के हवाले से हमारी बात है 27 है, उलमा के, असहाब के, सहाबा के, रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम के बात करते हैं नहीं। लेकिन वो लोग जो इस बात के भी कायल है ना कि 27% भी लैलतुल कद्र है, वो भी आखिरी 5 रातों में क़यामुल लैल किया करते थे, इबादत किया करते थे। उस रात का जवाब का मामला क्या है? एक शख्स ने अगर एक बार सुभान अल्लाह कह दिया तो उसकी मिसाल ऐसी जैसे उसने 84 साल तक सुभान अल्लाह का विर्द करते थे। एक बार अगर 2 नफल पढ़ लिए उस रात में तो उसका मामला ऐसा हो गया कि जैसे 84 साल तक वो 2 नफल की नमाज जो है वो अदा कर। इतनी बरकतों वाली बात। यानी मामला क्या है कि है इज्जत का मामला, अमल थोड़ा है लेकिन कसरत का मामला हो गया। और इसीलिए उस रात को कहा जाता है तकदीरों के बदलने वाली। जिसको वो रात नसीब हो गई उसकी तो तकदीर बदल गई। अच्छा, एक मिसाल हमारे साथ इस हवाले से देते हैं। आज ही क्योंकि मेरा तो जिम्मेदारी है कि 3 दिन बाद में तो हमारे साथ बात करते हैं कि देखिए हमें अगर ये अंदाजा हो जाए, ये पता चल जाए कि यार एक रात, एक रोज ऐसा है कि जिसमें यानी 10 रातें ऐसी हैं, 10 रातों में से 5 रातें ऐसी हैं जिसमें बंदा हमारे मोहल्ले में आएगा और 1 करोड़ रुपए बांट के जाएगा, 1 करोड़ रुपए दे के जाएगा। अब कोई शख्स ऐसा होगा जो कहेगा नहीं नहीं मैं ऐसा करता हूँ कि मुझे मेरी नजदीक ला दे, 27 को दे के जाएगा, मैं 27 का इंतजार करता हूँ और बाकी रातें जो है कुछ हो। वो क्या करेगा? वो हर रोज हर रात बल्कि वो 7 रातों को छोड़कर वो ये ख्याल करेगा भाई 7 रातों को छोड़कर मैं जुट में भी खड़ा हो जाऊंगा कि कहीं 2 करोड़ मुझे नसीब हो। और ऐसा से भी उस्ताद समझाते हैं कि हमारे घर के बाहर जो है ना वो नोटों की बरसात हो गई, पैसों की बरसात हो गई और हमें समझ रहा नहीं कि पैसों की जरूरत है। हराज हमने मैं जिस तबीयत का वालिद हूँ, मैं अपने हिसाब से आपको मिसालें समझा। मुझे पता है भाई नोटों की बरसात हो गई है, हमारे जरूरतों को पूरा करने का जो आज करेंसी है, जो एक मामला है, उसका एक बेहतरीन जो है वो बारिश का मामला हो रहा है और मैं घर में बैठा हूँ, मैं बोले मुझे कोई जरूरत नहीं, ऐसा हो नहीं। मेरा तो मामला होगा मैं कहूँगा खाना भी लगाऊँ लेकिन इस नोटों की बरसात में लिखना शुरू कर। यही नोटों की बरसात, यही जो करेंसियों की बरसात है रमजान मुबारक में आया है। इसके बारे में पिछले दिनों की बात हुई, मोहतरम इरफान भट्ट साहब ने उसकी यहाँ उसी बात के हवाले से कुछ मुस्लिम एंगल से बात करने की इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इरशाद फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 183 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ लोगों जो ईमान लाए कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, लिख दिए गए तुम पर रोजे, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज कर दिए गए। अब तो पहली बात हम सियाम भी पढ़ लेंगे, फिर पिछले लोगों का मुआवजा कर लेंगे और आखिरी बात हम करेंगे लाल लोग तस्बूह के हवाले से। सियाम कैसे करें? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अल्फाज पे भी अल्लाह चाहते तो रोजे को किसी और लफ्ज़ में बयान करते थे, लेकिन खास सौम का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करेंगे? और जिस पैराडाइम में जिस पस मंजर में कुरान बताता है वो अरबों का पस मंजर है। अरबों में यानी जो सहरा का मामला है, शदीद गर्मी का मामला है, शदीद ठंडाई तपिश का मामला है, शिद्दत का मामला है, लू का मामला है, उनके लिए बेहतरीन सवारी क्या है? ऊँट। अल्लाह ताला ने उसको डिजाइन इस तरह की है कि उसकी खलोखात, उसकी जो है बनावट है, उसकी जो साख्त है वो उस सहराई इलाके में सहरा का जहाज कहा जाता है, उसके हवाले से बड़ी मौजूद है। लेकिन वो आम सवारी के लिए ना उनका मामूल ये था कि वो एक दूसरे कबीलों पर जंग मुसल्लत करते थे, उनका माल लूटते थे, काफिले जाते थे, वो सफर करते थे, जंगों का मामला उनका ज्यादा होता था। उसके लिए ऊँट एक नर्मल जानवर है, वो बुल है, क्या कहते हैं ना, वो उस तरह तेजी नहीं दिखा सकता, इस तरह जो है वो तेजी के साथ जो है वो दुश्मन पर हमला नहीं कर सकता, वो एक आहिस्ते से नरमी से चलने वाला जानवर है। उसके लिए वो इस्तेमाल किया करते थे घोड़ों।
وہ گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے جنگوں کے لیے، قافلوں کو لوٹنے کے لیے، اپنے جو اس وقت ان کے لیے روزی تھی روزی کمانے کے لیے. لیکن اس وقت ان کو پتا تھا یہ جو گھوڑا ہے یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ یہ تو بڑا گرم ہے، اس کے تو بڑے گرم ہے، اس کو تو گرمی برداشت نہیں ہوتی، اس کو تو بھوک برداشت نہیں ہوتی. لہٰذا خاص طور پہ آ کے وہ گھوڑے کے سر پر جو ہے وہ اس کے چہرے پر پٹی باندھ کر اس کو لو میں کھڑا کر دیا. بھوکا پیاسا 4 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کبھی 4 گھنٹے. ایک عمر کا حصے میں جوان ہوا گھوڑا اس کو 2 گھنٹے کے لیے کھڑا کر دیا. پھر اگلے ہفتے اس کو 3 گھنٹے کے لیے کھڑا کرنا شروع کر دیا. پھر اگلے ہفتے اس کو 4 گھنٹے کے لیے، پھر 6 گھنٹے کے لیے. زیادہ سے زیادہ اس کو بھوکا رکھ کر گرمی برداشت کرنے کا عادی بنایا کرتے تھے. اسے کہا جاتا تھا سوم. اور جب یہ قرآن میں الفاظ ہے نا الصیام، تو اوپر روزے فرض کر دیے. عربوں کو سمجھ آگے کرنا کیا ہے. اللہ چاہتے ہیں یہ میرا بندہ جو ہے یہ تیار ہو جائے اللہ کی اطاعت. وہ اپنے مالک کا حکم ماننے کے لیے اس کو تیار کرنا چاہیے تاکہ جب ہم اسے کہیں دشمن پر حملہ آور ہو جاؤ تو حملہ ہو اس وقت اپنی کسی بھوک کو اپنی کسی گرمی کو یہ آڑے نہ آنے دے، مگر بھوکا پیسہ رہ کر بھی لڑ رہا. جب انہیں یہ صوم کا لفظ ملا قرآن کے الفاظ میں کہ اللہ تبارک و سبحانہ و تعالیٰ نے تو اوپر روزے فرض کر دیے، انہیں سمجھ آ گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھوکا پیسہ رکھنا چاہتے ہیں. ہمارا وہ سیلف کنٹرول کا معاملہ چاہتے ہیں جیسے وہ گھوڑے کے ساتھ کرتے تھے، تاکہ اللہ کی اطاعت پر ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہمارے لیے آسان ہو جیسے اس کے مالک کی اطاعت اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی اطاعت ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. یہ ہے روزے کا یعنی وہ دوسری مطلب کے حوالے سے. اب آ جاتے ہیں اگلے حصے کی طرف. تمام کو کا جیسا کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگ ہر امت میں روزے کا کوئی نہ کوئی ثبوت ملتا ہے. روایات آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، پہلے ہی نبی ہیں، ان کو اس طرح یہ بھوکے پیاسے رہنے کا اچھا بھوکا پیاسا رہنا بھی نہ کہا جائے بلکہ کہا جائے کہ خواہش نفس کو روکے رکھو. اچھا خواہش نفس کو بھی ادھورا معاملہ ہو جائے گا. جائز خواہش نفس کو روکے رکھو. تمام شریعتوں میں اس کے ثبوت ملتے ہیں، بلکہ ایک وہ ہمارا طبقہ، ایک وہ ہمارا یعنی بہت بڑا آبادی کا حصہ جسے ہم عام سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی الہامی مذہب نہیں، کوئی ان کی بات میں کوئی جڑ بنیاد نہیں، کوئی دین نہیں ہے ان کا. یہ تو بس الٹ باتیں ہیں جو ہندو ہمارے انسان میں رہنے والے. یعنی ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ آسمانی کسی مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ تو بت پرستی میں، گندگی میں، شرک میں، یہ تو لچڑ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں، مغربی اسلام پتہ نہیں کس کی عبادت کرنے والے. ان کا کسی الہامی مذہب سے تعلق ہو سکتا ہے. تو وہ لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ ان کا بھی کسی الہامی مذہب کے ساتھ، کسی آسمانی مذہب کے ساتھ، شریعتی مذہب کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے. وہ دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی وہ ورڈ تھا، وہ روزے کا تصور ہوتا. ہاں تصورات میں اختلاف ہو سکتا ہے، کہیں 24 گھنٹے کا روزہ بھی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 40 دن کے روزے کے بھی ثبوت ملتے ہیں. اور کہیں ایسا بھی معاملہ ہے کہ وہ اب یہ روزے کی مختلف قسمیں ہیں. یہ معاملہ ہے کہ اگر ایک انسان اس نے کھانا پی لیا، کھانا کھا لیا، وہ سو گیا، اب جیسے ہی وہ سو گیا اس کا اگلا روزہ شروع ہو گیا، چاہے اس کی 5 منٹ بعد بھرا کھولے وہ کھا نہیں سکتا. یہ پہلے شریعت میں معاملہ تھا. ہمیں تو یہ سحر کا افطار کا یہ ہمیں سہولت دی گئی کہ افطار کرو، اس کے بعد اللہ کے نام میں قیام کرو، قیام اللیل کرو اور پھر چائے سو جاؤ، اٹھ کر سحر کے وقت میں کھاؤ. اس میں برکت رکھی گئی. یہ آسانی رکھی ہے اس امت مسلمہ کی. تو ہر امت میں، ہر طبقے میں، ہر شریعت میں یہ روزے کا حصہ موجود تھا اور اس کے ثبوت ملتے ہیں. بلکہ یہ ثبوت بھی ملتے ہیں کہ تورات نازل ہوئی تھی رمضان میں، انجیل نازل ہوئی تھی رمضان میں. صحیح مسناد کی بات نہیں کر رہا، روایات کی بات کر رہا ہوں کہ تورات کا انجیل ہو، زبور کا معاملہ ہو، انجیل کا معاملہ ہو، یہ ساری نازل ہوئی ہے رمضان میں. اب آ جائیے اگلی بات کی طرف. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر یہ روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم تقویٰ کے حصول والے ہو جاؤ، تاکہ تم تقویٰ والے ہو. کہ تقویٰ کسے کہا جاتا ہے؟ ایک انسان جس کا آج گناہ پر اختیار ہے، اس گناہ کو چھوڑ دینا، اس گناہ کی طرف نہ جانا. یہی اب ہم سارے بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا بدبخت نہیں ہوگا جو اس وقت جمعے کے وقت میں اپنا موبائل نکالیں اور نکال کر جو ہے اسے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، گانے لگانا شروع کرتے ہیں. ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. ہم عام طور پر یہاں ایسا کوئی بھی نہیں. یہ جو اصل ہمارا معاملہ ہے کہ یہاں تو ہم اپنے وضع اللہ کو ایک جو ہے وہ ہمارا جو تصور ہے، ہمارا جو لوگوں کے سامنے تشخص بنا ہوا اس کو بچانے کے لیے بھی کام نہیں کرتے. اصل جو معاملہ ہے، اصل جو مورد ہے وہ ہماری تنہائی ہے. ہم اپنے تنہائی میں کیسے معاملہ کرتے ہیں. بلکہ اس حوالے سے ایک اور مثال بھی دی جاتی ہے. ایک شخص بڑے دعوے سے یہ کہہ رہا میں نے زندگی پر کبھی رشوت نہیں لی. ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ وہ یہ کہہ رہا تھا میں نے زندگی پر کبھی رشوت نہیں لی. بڑے اعلانانی بات ہے. کسی ساتھی نے اسے پوچھ لیا، اس نے کہا آپ کو کبھی کسی نے رشوت کی آفر کی بھی تھی؟ کیا مجھے تو کبھی آفر ہی بھی نہیں کی تھی. آپ کا کیا امتحان؟ تقویٰ یہ ہے کہ انسان کو گناہ کا موقع میسر آتا ہے اور اس کے باوجود وہ گناہ کو چھوڑ دے. یہ ہے تقویٰ. دیکھیں نماز پڑھنا، رات کو اللہ کے نام میں قیام کرنا، یہ معاملہ یہ احسان ہے. اسلام اسے احسان کہتا ہے، تقویٰ نہیں. تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا کام آپ کے سامنے ہے. آپ کی طرف کسی نے ہاتھ بڑھا لیا، کسی نامحرم عورت، آپ کے موبائل میں کوئی نامحرم عورت سامنے آ گئی، اب آپ نے اس کو جھٹک دیا، اب آپ نے اس کی طرف
ایک تو ہے کہ غیر ارادی نگاہ گئی، آپ نے قصداً اس کو دوبارہ نہ دیکھا، یہ ہے تقویٰ۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اشارات ملتے ہیں، آپ نے فرمایا جہاں نظر جانی چاہیے تھی، جہاں نظر نہیں جانی چاہیے تھی، وہاں سے ایک بندے نے اللہ نظر کو ہٹا دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت عطا فرمائے، ایمان کی لذت عطا فرمائے، عبادات کی لذت عطا فرمائے۔ وہ کیا ہے، آج ہماری نمازیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارے تو کچھ نوجوان جو ہے وہ یہ بھی شکوہ کرتے ہیں بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں تو گانے چل جاتے ہیں ہمارے سوچوں میں۔ وہ کیا معاملہ ہے کہ گانے تو چھوڑ ہی نہیں رہے، بد نظری تو چھوڑ ہی نہیں رہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ تنہائی کا معاملہ کیا ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ روزہ دار وہ ہے، یعنی ایمان والا وہ ہے جس کی خلوت پاک، ایمان والا وہ ہے جس کی خلوت پاک ہو۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص قیامت والے دن تہامہ پہاڑ کے برابر اپنے اعمال کے وہ جو ہے انبار لے کر آئے۔ تہامہ ایک وادی ہے، وہاں بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے نارتھن ایریا مکہ میں تو سمجھا پہاڑ ہیں، کہیں اونچے نیچے ٹیلے ہیں، لیکن تہامہ ایک وادی ہے جہاں اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان پہاڑوں کے برابر وہ اجر لے کر آئے گا اللہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اجر کو راکھ بنا کر اڑا دے۔ راکھ کا وزن ہوتا ہے، اس دن اعمال کے وزن ہوں گے، کثرت نہیں ہوگی، چاہے وہ پہاڑوں کے برابر بھی اگر اعمال لے کر آ جائے گا، اگر اس کا وزن نہیں ہوگا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور ثقلت موازینہ، جس کے تول اس دن بھاری ہوئے وہ فی عیشۃ راضیہ، وہ آسانی بھی ہوگا، وہ راضیہ بھی ہوگا۔ اور خفت موازینہ، اور جس کے تول اس دن ہلکے ہوئے، تو بات ہو رہی تھی کہ اس دن اعمال ہوں گے تہامہ پہاڑ کے برابر لیکن کوئی وزن نہیں ہوگا۔ صحابہ درج تھے، ایسا کون ہے جو تہامہ پہاڑ کے برابر اعمال لے کر آ رہا ہے لیکن ان اعمال کی کوئی مقدر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ شخص ہے، یہ وہ گروہ ہے جو تمہارے ساتھ مل کر جنگ کر رہا ہے، تمہارے ساتھ مل کر راتیں گزار رہا ہے، لیکن تنہائی میں گزار رہا ہے۔ تنہائی اس کی اللہ کی خوف سے، تقویٰ سے یعنی دور، یعنی یہ بات اس وقت کی تھی لیکن ہم اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حال کے دور میں وہ کیا تنہائی ہوتی ہے، کیا تنہائی میں گناہ کرتے ہو کہ آج سے 14 سال پہلے تو صحابہ کے ساتھ آپ کی مجلس میں اٹھے بیٹھے بڑے لوگ، ان کی تنہائیاں کیا گناہ سے ہمیشہ ہوگی جو آج ہماری، اور ہماری تنہائی کیسے گزر رہی، کس کے ساتھ گزر رہی؟ یہ موبائل میں کیا کچھ نہیں، اس سکرین پر کسی کا تعلق ہے، یہ موبائل بھی ہو سکتا ہے، یہ لیپ ٹاپ بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹی وی بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری تنہائیاں تو ہمیں تو شیطان نے بالکل تنہا کر کے اس کے ساتھ جوڑ دیا، تو ہماری تنہائیاں کیسے گزر رہی ہیں، یہ اصل میں ہمارا امتحان ہے۔ اس لیے حضرت فرمایا مومن کو یہ اس کی تنہائی، تو تقویٰ یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اللہ کا خوف اختیار کرنے والا بن جائے، یعنی انسان جتنی اس پر بات کر لے وہ کم ہے۔ لعلہم یتقون، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اس کے لیے اپنے آپ، یہ تقویٰ ہی ہے اصل میں ہمارا سیلف کنٹرول کا معاملہ کرتا ہے، ہمارے جو نفس ہے اس کو ہمارا عادی بناتا ہے کہ بس اللہ کو، اللہ کی بات کو ہم نے قائم کرنا، یعنی جائز خواہشات نفس کو چھوڑ دینے کی پریکٹس کروا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اب 11 مہینوں میں جو باقی آنے والے ہیں ان میں حرام کا جو واقعہ نفس پر بھی حرام ہے تمہارے، ان کو بھی اپنے آپ سے دور، یہ پریکٹس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اس کے لیے کچھ آخری تمہیدی باتیں ہیں کہ ہم نے تیاری کرنی، ایسا نہیں کہ اگر رمضان آئے گا تو پھر نمازیں پڑھنا شروع کریں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جیسے ہی رمضان آتا ہے وہ فضا ہے تو بلے کو رہتی، آپ کبھی تصور کریں 29 شعبان کی جو رات ہوتی ہے اس رات میں کبھی گھر سے باہر نکلیں آپ کو فضا میں ضرور ملے گا، لیکن جیسے ہی رمضان کا اعلان ہو جائے بس آج رمضان کا چاند نظر آئے، اس دن آپ گھر سے باہر نکلیں آپ کو فضا بدلی نظر آئے، آپ کو وہ شام کی اور نظر آئے، آپ کو ہوائیں کی اور نظر آئے، بلکہ اپنے آپ میں آپ کو تبدیلی نظر آئی۔ وہ کیا ہے، وہ تبدیلی ہے کہ نیکیوں کی طرف دل جو ہے وہ راغب ہے۔ تو ایسے میں اس وقت جو جذبات کی بنیاد پر راضی ہو رہے ہوتے ہیں، ایک دن پہلے سب میں تو جمعے اور نماز کے لیے جگہ نہیں، دوسرے دن کچھ کم ہو رہی ہے، ایک سب تیسرے دن کچھ کم ہو رہی ہے، اور چوتھے پانچ، اب تو رمضان کے اندر ہی سب خالی ہو گئے۔ آج سے پریکٹس شروع کریں، آج سے اپنے اعمال کو درست کرنا شروع کرتے ہیں، آج سے نمازوں کا معمول بنیں، آج سے ہی تہجد کا معمول بنیں۔ یاد کر لیجیے یہ بات پلے بٹھا لیجیے کہ جو شخص آج تہجد کا عادی بنائے گا اپنے آپ، یعنی اب پریکٹس کرنا شروع کر دے گا، وہی قیام لیل کا اہتمام کرے۔ جو شخص آج جو ہے وہ برائیوں سے بچنے کا یعنی پریکٹس شروع کر دے گا، وہ رمضان میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکتا ہے۔ اور خاص طور پر برائیوں کا معاملہ کیا ہے، خاص طور پر بدنظری کا، بدنظری سے بچنا۔ آج اپنے موبائل کو ذرا ترتیب دے دی، بس میں نہیں رہی تھی، اپنے آپ کو آج عادی بنانا شروع کر دیجیے، تو انشاءاللہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خاص حفاظت کا ہمارے لیے توفیق کا معاملہ فرمائے گا۔ اور پھر اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام، ایک آیت میں نے آپ کے سامنے اور تلاوت کی تھی سورۃ الجمعہ،
فرماتے ہیں والذی بعث فی الأمیین رسولا منکم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی اللہ جس نے اٹھایا ہے رسول امیین، وہ کرتا کیا؟ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ لوگوں کو بدلا کیسے؟ وہ افراد، وہ صحابہ، وہ جماعت تیار کی ہوئی کیسے؟ وہ چار کام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یتلو علیہم آیاتہ، ان کو قرآن کی آیات، اللہ کی آیات کی تلاوت کی۔ اب وہ تلاوت سے مراد وہاں پر کیا تھا؟ وہ تلاوت سے مراد تو جیسے سنایا جاتا تھا ویسے سمجھ آ جاتا، یعنی ان کی زبان تو عربی تھی، آج ہماری زبان عربی نہیں ہے۔ تو آج ہم زندگیوں میں انقلاب لانا چاہتے ہیں تو ایک نسخہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تلاوت سنیں گے یا کریں گے تو یہ دل جو ہے وہ نرم ہوں گے۔ اس سے دو کام ہوئے تھے اس وقت یہ ہوگا کہ معاشرے کے وہ افراد جو سلیم الفطرت تھے، جن کی فطرت بات تھی، وہ پیچھے چلے آئے قرآن کی۔ یعنی 20 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی 13 سال 20 پارے نازل ہو رہے ہیں، اس نے قرآن سنا ہے۔ اس قرآن کو سن کر کئی لوگ ایمان لے آئے۔ اچھا، جن کی فطرت پاک تھی لیکن کچھ پردہ تھا، کچھ تعصب تھا، کچھ حمیت تھا، انہیں کچھ وقت لگا، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 6 سال ایمان لے کر آئے، لیکن وہ قرآن کی تلاوت میں کھینچ کے آئے۔ تو قرآن کی اس پکار سے، قرآن کی تلاوت سے وہ لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں، اور دوسرا ان کے غلط نظریات کی کیا ہو رہی ہے؟ تطہیر ہو رہی ہے، وہ پاک کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے تو نظریہ بنایا ہوا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹے ہیں اور یہ ہمارے کہیں نہ کہیں شریک بنے گے۔ قرآن نے ان نظریات کو بالکل دھویا ہے۔ ہمارے بھی کچھ نظریات ہیں، ہم نے بھی دنیا کو مطلوب بنا کے رکھا، ہمارے کیا دنیا ہی مقصود ہے، محبوب ہے۔ آج ہماری ساری محبتوں، ساری شفقتوں، ساری صلاحیتوں کا حاصل ہم دنیا ہی میں چاہتے ہیں۔ قرآن کو چھوڑی پکار لگا دیں، والآخرۃ خیر، آپ کو آخرت خیر بھی ہے اور بہتر رہنے والی بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ یہ قرآن کی پکار ہے۔ تو قرآن سننے سے ایک تو سلیم الفطرت افراد قرآن کی طرف آتے ہیں، دوسرا ان کے جو نظریات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر ان کی تفسیر ہوتی ہے۔ اچھا، انہی نظریات کی بنیاد پر انسان اعمال غلط کرتا ہے۔ اعمال، نظریات ٹھیک ہو جائیں تو اعمال بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان کے نظریات سے یہ فرشتے ہمیں بخشوا لیں گے تو سود بھی کھاتے تھے، عورتوں کو حق بھی کھاتے تھے، لوگوں پر ظلم بھی کرتے تھے۔ نظریات کے ذریعے سفارش ہو جائے گی۔ ہمارے کچھ ایسے نظریات بنے ہوئے ہیں، جب یہ نظریات ٹوٹیں گے تو کون کسی کا حق کھائے گا؟ ہم تو آج یہ نظریات لے کے بیٹھے، کوئی نہیں بخشوا دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ٹوٹے ہوئے ذلت میں ہیں، لیکن آپ ہی کی امت میں ہیں، آپ بخشوائیں۔ تو یہ نظریات جب تک یہ صاف نہیں ہوں گے، اعمال نہیں سدھریں گے، اور یہ نظریات بھی سدھرے گی کس سے؟ قرآن کے۔ آخری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر وقت میں، ہر موقع پر، ہر یعنی عرصے میں اللہ کا خاص پڑ رہا ہے پر کہ کوئی نہ کوئی گروہ جو ہے، کچھ نہ کچھ افراد جو ہے وہ اصل دین کی طرف لوگوں کو پکارتے چلے ہیں، اور آج بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ میں تحدیث نعمت کے بعد یہ نہیں الحق کے دعوے دار نہیں کہ ہم ہی ہیں، لیکن ایک آپ کے سامنے یہ پکار ضرور لگایا کہ 1984 سے محترم ڈاکٹر شاہ رحمہ اللہ نے قرآن کی دعوت کا کام شروع کیا، دورہ ترجمہ قرآن کی۔ وہ تراویح ترجمے کے ساتھ، وہ ہوتا نہیں ہے کہ جو 4 رکعت میں 8 رکعت میں جو قرآن پڑھنا ہے، پہلے بیٹھ کر اس قرآن کی کچھ نہ کچھ مختصر وضاحت اور ترجمہ ہوتا ہے۔ ترجمہ اور مختصر وضاحت اسی قرآن کی جو ہم نے 4 یا 8 تراویح پڑھنی ہے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد وہی 4 یا وہ 8 تراویح میں وہ قرآن جو ہے پڑھا جاتا ہے، پھر بیٹھ جایا جاتا ہے، پھر پڑھا جاتا ہے۔ اسے دورہ ترجمہ قرآن کہتے ہیں، اور یہاں کے مطابق تقریباً 11 مقامات ہیں، اور اس میں فیملی کا بھی انتظام ہے، بچوں کا بھی انتظام ہے۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ وہ ساری دادیں قرآن سننا ہے، یعنی پورا قرآن سننا ہے، جس کو جتنی حیثیت ہے وہ اتنا تو سنیں۔ اور ہمارے ہاں ایک یہ بھی معمول بنا لیا کہ بلکہ ایک عالم نہیں بلکہ ایک عالموں کے استاد نے اس بات پہ توجہ دلائی، بھائی کہاں لکھا ہے کہ قرآن مکمل ہی کرنا ہے رمضان، اور کہاں لکھا ہے کیوں اپنے اوپر یہ لوگوں نے یعنی مسلط کر دیا ہے کہ قریب کی مسجد میں ہی قرآن سننا ہے یا وہ تراویح کا سننے کا اہتمام کرنا ہے، کہیں بھی سنا جا سکتا ہے۔ لہذا ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں، زور دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اس محافل کو اختیار کیجیے، خود بھی آئیے، بچوں کو بھی لے کر آئیے، خواتین کو بھی لے کر آئیے، وہ قرآن کی دعوت کو سنیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی تھی، دل بدلے تھے، زندگیاں بدلی۔ وہ لوگ جو ان کاموں سے بیزار اختیار کرنے والے تھے، ان کاموں کو لے کر جو ہے آگے چلنے والے تھے، وہ کیسے ہوا تھا؟ وہ قرآن کی ذریعے سے ہوا۔ اور خاص قرآن کی برکت ہے کہ پورے 1 مہینے میں پورے قرآن سے گزر جانا، یا پورا سال کوشش کرتے قرآن کو مل نہیں ہوتا اس طرح سمجھنے کے بعد۔ یہ خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ 1 مہینہ 122 سے 140 گھنٹے، کچھ مدرس 122 گھنٹوں میں مکمل کر دیتے ہیں، کچھ 140 گھنٹوں تک لے لیتے ہیں۔ محض 140 گھنٹوں میں رمضان کے قرآن کے عمومی پیغام کو سمجھ لینا، یہ اور کسی حصے میں سال کے نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی شامل ہو، اپنے بچوں کو بھی لے کر، کیونکہ ہمارا اثاثہ، ہماری کل بقا جو ہے ہمارے بچے، ہمارے اہل۔ اور اس کے لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ راجستھان میرج ہال ہے بہاڑی روڈ پر آگے، اور اس کے علاوہ مسجد حاضرہ یاسین ہے مصری چوک پر، النور میرج ہال ہے ایل بلاک میں 4 عالم،
ग्रुप मैरिज वाला है पीला वाले रोड पर, पुराने कैंट में, ऑफिसर कॉलोनी में, कैंट के इलाके में करतबा, ये आपको तफासील जो है वो इंटरनेट पर और दूसरे साथियों से मिल जाएगी। कोशिश करें एक बार, अच्छा एक बार तो आकर देखिए, आप ये वादा मुझसे करें कि एक बार तो अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को लेकर इन मकामात पर चले, सैर की तरफ से ही आते हैं, सैर की तरफ से ही एक बार तो कुरान के कुछ अल्फाज को सुन ले, 4 तरावी पढ़ ले वहां एक बार। ये जो बदले हुई शख्सियत आपको नजर आती है, हम भी दुनिया का, मैं अपने आप को कहूं कि आप ये तहरीर से रहमत की बात है, ये कोई दिखावा मकसूद नहीं है। मैं हाफिज भी था, दाढ़ी नहीं, मैं अमाल से भी दूर, दुनिया में फंसा हुआ, दुनिया में लगा हुआ, तरावी सुनाते भी थे, मुसल्ला सुनते भी थे, सारा साल कुछ और ही करते। एक बार एक साथी ने कहा, वो अल्लाह ताला उसे जज़ाए खैर, उसने कहा यार एक रात के लिए आ जाओ कुरान सुनने के लिए, कुरान सुना दो, चलो एक बार तो सुन लो। एक रात के लिए आया और उसके बाद उसने मुझे नहीं कहा कि बाकी रात को किया, 28 रातें मैं खुद चला आया, उसके बाद जिंदगी बदल गई। मुझे इकबाल कहते हैं चूं बजा रफ जान दी कशो, ये जो कुरान है जब अंदर उतर आता है तो जान बदलता है, जिंदगी बदल जाती है। जब जिंदगी बदल जाती है तो इंसान को लगता है कि पूरा जहान जो है बदला हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बारक अल्लाहु लना व लकुम बिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना बिही।